جب بھی کسی انسان کو دنیاوی ٹھوکریں لگتی ہیں تو اسے کوئی جگہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہوتا جو اس کی پریشانی یا تکلیف کو سمجھے اور اس کو دور کر سکے، تو تب صرف ایک واحد اللہ ہی اس کو ہر جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسی چیز سے یا کسی ایسے انسان سے جڑ جائیں جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دے، جو ہمیں ہمارے رب سے محبت کرنا، اس کی اطاعت کرنا سکھا دے۔ ان تمام لوگوں کو آج میں ایک ایسی شخصیت، ایسے پلیٹ فارم سے متعارف کرواؤں گی جو بہت محنتوں کے بعد آج دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ چکا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جس نے 8 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد وہ دنیا کی تعلیم کی طرف آئیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب ان کے ذہن میں یہ بات کھٹکی کہ میرے اس حفظ کرنے کا کیا فائدہ اگر میں اس کو سمجھ نہ سکوں، اس پر عمل نہ کر سکوں اور دوسروں تک نہ پہنچا سکوں۔ پھر اسی تصور کے پیش نظر وہ ایک دن کمرے میں بیٹھی اس سوچ میں گم تھی، ہاتھ میں قلم لیا جس کی اہمیت کا اندازہ انہیں سورہ الگ کی ایک آیت سے ہوا تھا۔ وہ قلم جس کو رب کائنات نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، انہیں کچھ لکھنا تھا، وہ بھی ایسا جو ان کے مقصد زندگی یعنی لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانا، لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا کلام کیا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ انہوں نے قلم سے 3 لفظ لکھے جو کہ کچھ یوں تھے، AGP۔ انہوں نے یہ حرف بہت غور و فکر کے بعد منتخب کیے تھے۔ ان 3 حروف کا مطلب کچھ یوں تھا، Allah's representatives guiding path، یعنی اللہ کے نائب، اللہ کے راستے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے ساتھ کی چند لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں سمجھانا شروع کیا۔ کرتے کرتے ان کی تعداد بڑھ گئی، مگر اس کے ساتھ ان کو بہت سے مشکلات، بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری کیونکہ وہ جانتی تھی قرآن کی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی دنیا اور دین کی تعلیم کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دعویٰ کا کام بھی سر انجام دیتی رہی۔ اسی دوران کووڈ-19 کے نام کی ایک وبا پھیلی جس سے ہر انسان گھر میں محصور ہو کر رہ گیا۔ یوں انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اب وہ اس کام کو کیسے سر انجام دیں گی، مگر یقین تھا کہ دعا میں طاقت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید بھی کی، اور اللہ کی مدد سے انہوں نے موجودہ ٹیکنالوجی کو زیر استعمال لایا جس کو ہم سیل فون کہتے ہیں، اور اسی سیل فون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے دعویٰ کا کام شروع کیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ جو دین کو جاننا چاہتے تھے، دین سمجھنا چاہتے تھے لیکن گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے، ان تک بھی دین پہنچ گیا اور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا۔ AGP کے طلباء کی تعداد 1 سے چل کر آج ہزاروں تک پہنچ گئی۔ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ عمان، دبئی، جموں کشمیر، انڈیا، UK اور دیگر ممالک تک یہ پھیل چکا ہے۔ Now AGP is on the globe۔ رضائے الہی کی خاطر دعویٰ کا کام کرنے والی اس شخصیت کا نام تانیہ ریاض عباسی ہے۔ بنا معاوضے وہ دعویٰ کا کام کرتی ہیں اور پوری محنت سے طلباء کو پڑھاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی زندگیاں برباد ہونے سے بچائی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ اس کلاس میں نہ صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلکہ ہر عمر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور روزانہ کا 1 گھنٹہ اپنے رب کے لیے لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ EBS کے نام سے شارٹ کورس یعنی ایمان بوسٹنگ سیریز بھی کروایا جاتا ہے جس کا دورانیہ 1 سے 1.5 ماہ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں DQ یعنی دورہ قرآن بھی کروایا جاتا ہے۔ یوں تو دعویٰ کا یہ کام واٹس ایپ پر جاری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز،
مختلف علاقوں میں AGP کے لائیو سیشنز منعقد کروائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ اب تک جن جن علاقوں میں سیشن ہوئے ان میں باغ یونیورسٹی، راولاکوٹ یونیورسٹی، کوٹلی یونیورسٹی اور مظفر آباد یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دھیر کوٹ، چترا ٹوپی اور چھوٹے اسکول اور کالجز میں بھی ہو چکے ہیں۔ AGP میں یوں تو ہر چیز ہی پرمنظم طریقے سے کی جاتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ AGP میں آپ تا حیات اللہ کے کلام کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ماہانہ یا سالانہ کورس نہیں ہے، بلکہ جب تک سانسوں کی روانی باقی ہے تب تک آپ اس سے جڑے رہ سکتے ہیں اور اپنے دل کو نور ایمانی، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے سرشار کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کو حکم قرآنی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔